ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سحری نشریات میں نور سحر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا سیگمنٹ علم و آگاہی، جس کا عنوان نزول قرآن اور اس کا موضوع ہے قرآن اور معاشرہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین صاحبہ، آپ کی جانی پہچانی رب کا پیغام اس کے حبیب کے نام کی مصنفہ اور سابق نیوز کاسٹر پی ٹی وی اور پی ایچ ڈی ہیں، جن کی کتاب کو، جن کی پی ایچ ڈی کے مقالے کو پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر ریفرنس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت لوگ انگیج ہو رہے ہیں ہمارے اس پروگرام پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صرف کیا آپ سحری تک ہی محدود رہیں گے؟ میں بتانا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ نہیں، ہم اس پروگرام کو اس رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کی محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، خاندانی منصوبہ کے حوالے سے اور اس میں جو خاندان میں اور جو بچوں کے فرائض ہیں اپنے والدین پر اور والدین کے جو فرائض ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ ہمیں تو عموماً کہا جاتا ہے بس ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے فرائض نہیں بتائے جاتے، یا ماں باپ کے فرائض اتنے بتائے جاتے ہیں بچے کہتے ہیں جی آپ کا تو فرض تھا، ہمارا تو کوئی فرض ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ناظرین کرام کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ آگاہی، یہ علم فراہم کریں کہ کیا بچوں کے کیا فرائض ہیں اپنے والدین پر اور والدین کے کیا فرائض ہیں اور دونوں کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ پلیز آپ ہمارے ناظرین، خاص طور پہ نوجوانوں سے بالکل انہیں آگاہی۔ اچھا، قرآن کے حوالے سے ہم بات کریں، قرآن مجید کے حوالے سے ایک ہی اکائی ہے والدین، جن کو اللہ نے کہا یہ تمہارے محسن ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے خود کو محسن نہیں کہا، بس وہ تو اپنی نعمتیں بتاتا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، اور سورہ رحمان میں تو پھر اس نے کہہ دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرا محسن اللہ نے کہا ہے، اپنے آپ کو محسن نہیں کہا، صرف اپنی نعمتیں بتائی ہیں، محسن انسانیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سب سے بڑے محسن انسانیت ہیں۔ اور تیسرا قرآن نے کس کو کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ یتیم اور مساکین کے حقوق ہیں، لیکن احسان کس کا ہے؟ والدین کو کہا کہ والدین، اس لیے ان کی مغفرت کے لیے دعاؤں میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہم اغفر لنا ورحمنا واعفنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر، اور فوراً ہم دعائے قنوت کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ حشر کی آیات۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے، بے شک میں مانتی ہوں کہ اولاد کے جو فرائض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی بات وہیں آ کر رکے گی ماں پر۔ باپ کا فرض کیا ہے؟ کفالت کرنا اور بچوں کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرنا، اس کے تعلیمی خرچوں کا انتظام کرنا، اور وہ پھر اطمینان سے ہوتا ہے کہ گھر میں تربیت کا کام کرنے کے لیے ماں موجود ہے۔ اب ماں کیا ہے؟ وہ صبح جم جا رہی ہیں، اس کے بعد وہ بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، چلیے یہ تو امیروں کے چوچلے ہیں، ذرا ان مڈل کلاس کی طرف بھی آ جائیے، ان کا بھی وہی حال ہے، پارلرز میں بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہیں، اور کمیٹی پارٹیاں، کٹی پارٹیاں جن کو کہتے ہیں، اب وہ کٹی پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ آپ کا ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں ساس نند کے جھگڑے، جٹھانیاں، ساری ترکیبیں سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیگیٹیوٹی بلڈ ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے، اور بچے جو ہیں چھوٹی چھوٹی، معاف کیجیے گا، یہ اتنی بے راہ روی، اتنی سی بچیاں باہر ریپ ہو رہی ہیں، ماں کو کوئی ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ باپ اس لیے چھوڑ کر جاتا ہے تمہیں تربیت کے لیے کہ تم بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھتی رہو، اور اب ایک یہ آ گیا ہے جنجنا، موبائل، اس پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں۔ ایک خاتون نے، میں نام بھی نہیں لوں گی، کچھ نہیں، انہوں نے، ان کا وہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے انٹرنیٹ کمپنی کو فون کر کے کہا مجھے بتائیے کہ میرا کب انٹرنیٹ چلنا شروع ہوگا، اور میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ کہتا جی ابھی ہو جاتا ہے، ٹیکنیکل فالٹ آ جاتے ہیں۔ تو 2 دن انہوں نے صبر کیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کرتی گئی صبر، اس کے بعد ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کب آئے گا، میں تمہاری کمپنی سے یہ کانٹریکٹ ختم کر رہی ہوں، یہ بتاؤ میں اتنی دیر کیا کروں؟ تو اس نے کہا میڈم بہت ادب سے عرض کروں گا کہ اتنی دیر گھر کا کوئی کام کر لیں۔
یہ کتنا بڑا تماچا ہے اس شخص کا ان خاتون کے منہ پر کہ تم خالی اس پہ لگی ہوئی ہو کہ یہ انٹرنیٹ کب چالو ہے. تم گھر میں سینکڑوں کام پڑے ہوئے کرنے والے, اگر 10 نوکر بھی ہیں پھر بھی نوکروں کو ہدایات دینا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, نوکروں نے کام صحیح کر لیا اس کام کو چیک کرنا, ٹھیک ہے. یہ کوئی بیمار ہے اگر پڑوس میں یا رشتہ داروں میں, اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاؤ, لیکن تم صرف انتظار کر رہی ہو کہ کب انٹرنیٹ آن ہو تو تم اپنا موبائل آن کرو اور گوسپ شروع ہو جاؤ. یہ آج کے دور کا. اس سے پہلے والی جو مائیں تھیں, لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا دور بڑا اچھا تھا, بڑے اچھے والدین تھے تو بڑے اچھے بچے بھی تھے, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں. اب مائیں خراب ہوئی ہیں لیکن بچے اچھے ہیں, معاف کیجیے گا, میں دیکھتی ہوں بچے بہت اچھے ہیں اور اس کے لیے میڈیا کا احسان ماننا چاہیے, ابلاغ نے, چونکہ واقعی انٹرنیٹ میں ان کی پوری دنیا کھلی پڑی, وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں اس سے, اس کی جو پازیٹیوٹی میں اس کی بات کر رہی ہوں, لیکن ماں اپنے فرائض نہیں انجام دے رہی, ٹھیک ہے نا. بچے کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں والدین کہ صرف ہمارے ہی حقوق ہیں, بچہ ہمارا احترام بھی کرے, بچہ جو ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ کرے, ہم کچھ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ رویے جو ہے نا یہ اسلامی معاشرے کے بھی نہیں ہے, مغرب کے معاشروں کے بھی نہیں ہے. ان کے تو معاملات دوسرے ہو چکے ہیں, فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے. ہم مدرز ڈے منا رہے ہیں, ہم فادرز ڈے, بھائی ہمارے ہاں تو روز مدرز ڈے ہے, روز فادرز ڈے ہے نا. ان کے ہاں چونکہ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے, سنگل پیرنٹس فیملیز ہیں, ماں کبھی کبھی آ کے ملتی ہے تو سال میں ایک دن رکھا گیا, وہ ابا جان کہیں اور شادی کر چکی ہیں, اماں جان کہیں اور کر چکی ہیں. بچے جو ہیں 18 سال بعد وہ ویسے بھی سامنے کا اپارٹمنٹ لے کے لڑکی یا لڑکا رہ رہے ہیں, ماں باپ الگ گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ الگ الگ شوہروں اور الگ الگ بیویوں کے ساتھ ہیں. لہٰذا ایک دن فکس کر دیا گیا ہے مدرز ڈے. وہ یہاں وہ بری بات آپ نے اس مغربی معاشرے سے وہ بری بات لی جو آپ کے معاشرے میں رائج نہیں ہے. میجورٹی میں آپ بے شک طلاق کا سلسلہ بڑھ چکا ہے, طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, لیکن آج بھی اکثریت ہمارے فیملی یونٹ میں, فیملی کی اکائی کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں مدرز ڈے اور فادرز ڈے کی معاف کیجیے گا کوئی گنجائش نہیں ہے. چونکہ ہمارے سامنے روزانہ ماں بھی ہے, روزانہ باپ بھی ہے. جو باپ کے اور ماں کے فرائض ہیں وہ روزانہ کے فرائض ہیں, اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی روزانہ کے فرائض ہیں. جو ان کے حقوق ہیں وہ روزانہ کے حقوق ہیں, اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ روزانہ کے حقوق ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحبہ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ دیکھیں تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے. بچے ماں باپ کی طرف دیکھیں گے اور ماں باپ بچوں کی طرف دیکھیں گے, یعنی دونوں نے اپنے حق بھی ادا کرنے اور دونوں نے اپنے فرض بھی ادا کرنے. تو تب معاشرے کی تشکیل ایک طاقتور سمت سے ہوگی, معاشرہ جو ہے ایک مضبوط ہوگا, اور جب گھر مضبوط ہوگا تو یقیناً محلہ مضبوط ہوگا, محلہ مضبوط ہوگا تو شہر مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنس ہمارے ماں باپ, اور پھر وہ بچے جو آگے ماں باپ بنیں گے انہیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے تربیت کے سلسلے کو آگے لے جانا ہے, کیونکہ بچہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو اس کے اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے. یہی چیز ہم بہت دنوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی علم اور آگاہی ہے, یہی قرآن کے بیسک اخلاقیات ہیں جسے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. قرآن خود کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کسی کے نہیں ہے. قرآن کو دیکھ لو, اس رسول کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے, تو وہی رسول کا اخلاق ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو میں ناظرین آپ سے صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں اسے اپنے اندر جذب کرنے کی بھی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ ہماری بات کو چیک بھی کریں اس قرآن سے, حدیث نبوی سے. آپ اسے دیکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ذہنوں کی گرہوں کو کھولنے کی, اسے آپ ضرور کھولیے. علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ میں جو کہ نور سحر ٹرانسمیشن کا ایک اہم جو ہے سیگمنٹ ہے, اس کے اندر ہم نزول قرآن اور نزول قرآن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آپ کے سامنے. آج کی نشست قرآن اور معاشرہ لے کر کے تھے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. میں فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ, اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ.